بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بہو بھی بہت اچھی تھی، لیکن جب بیٹا گھر آتا تو بہو بے ہوش ہونے کا ناٹک کر کے میرے کمرے میں ہی سو جاتی۔ میں بڑا پریشان ہوتی اور پھر اسی وجہ سے دوسری بہو لے آئی، لیکن وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ میں بڑا پریشان تھی اور پھر تیسری بہو آئی تو اس نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بڑی حیرت تھی اور پھر ایک دن میں خود ہی بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیٹا آ گیا اور تب مجھے بیٹے کی ایک ایسی چیز دکھی کہ میں توبہ توبہ کر اٹھی، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ ایک بہت اچھے میرج حال میں کیا تھا۔ سارے انتظام خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے، تقریب بھی ختم ہو چکی تھی اور میں بھی بہت تھک گئی تھی، اس لیے بہو اور بیٹے سے پہلے ہی گھر آئی تھی۔ میں لانج میں بیٹھی ہوئی تھی، ملازمہ سے کہا کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ وہ چائے بنانے چلی گئی تو میں ادھر ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے تک میرا بیٹا اور بہو بھی واپس آ گئے تھے۔ میری بہو میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بولی، بیٹی آج تم بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب میری پسند کی داد دے رہے تھے۔ مہین مسکرانے لگی تھی۔ تب میرا بیٹا آیا اور کہنے لگا، مہین رات بہت ہو گئی ہے، آ جاؤ کمرے میں۔ وہ بولی، جی ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے سے اٹھی تھی کہ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، مہین کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ ندیم بھی اپنی بیوی کی جانب بڑھا تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے زمین پر گر گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے مہین پر پانی کے چھینٹے ڈالے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی، مگر بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور بولی، امی آج کی رات میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں تو اپنی بہو کی فرمائش سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، نہیں بیٹی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ رونے لگی اور بولی، امی اگر رات میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ آپ پلیز مجھے بیٹی سمجھ کر اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میں بڑی عجیب سی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ میرے بیٹے کا بھی چہرہ اتر گیا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تب مہین پھر سے بولی، امی پلیز خدا کا واسطہ ہے، بس ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ میں بولی، چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رک جاؤ۔ میں نے ندیم کی جانب دیکھا اور بولی، بیٹا میں تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میری بات سن کر ندیم کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں افسردہ ہو گئی تھی کیونکہ میرا بیٹا جو ناراض ہو گیا تھا، مگر میں اپنی بہو کی ریکویسٹ بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے علم ہے کہ رشتے نبھانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ میرے کمرے میں آ کر گہری نیند سو گئی تھی۔ میں بھی بڑے دنوں کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے پرسکون نیند سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو میری بہو کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے سوچ کر فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں میرے بیٹے اور بہو میں کوئی انبن نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ چلو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی گئی تو اپنے بیٹے کو سمجھا دوں گی۔ یہ باتیں سوچتی ہوئی میں کمرے سے باہر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میری بہو کچن میں کھڑی اپنے ہاتھوں سے ندیم کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور ندیم بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہو میرے لیے کمرے میں ہی ناشتہ لے آئی تھی۔ میں بولی، بہو ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم کچن میں گھس گئی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، امی جی اب میرا گھر بھی تو ہے نا، اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں کیا حرج ہے؟ میری بہو بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ جب میرا چھوٹا بیٹا سو کر اٹھا تو اسے بھی مہین نے ہی ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا تھا۔ شام کے وقت مہین میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی، امی مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں بولی، کیا بات ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سارے لا دیا تھا۔ کہنے لگی، بس نہ جانے اس وقت طبیعت کیوں خراب ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے تو یہ لگتا تھا کہ شاید دوسرے کا رخصت ہو کر جانے کا خوف ہے، اس لیے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مگر اب تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنے گھر آ گئی ہوں، میرا شوہر بھی بہت اچھا ہے اور آپ بھی ماں جیسی ہیں۔ میں بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، اگر تم کہو تو ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر ہم سب مل کر رات کو کھانا کھایا تھا۔ ملازمہ برتن وغیرہ سمیٹ کر لے گئی تھی۔ میری بہو بولی، امی میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں بولی، ہاں بیٹا، یہی دن ہے، اپنے شوہر کو زیادہ سے زیادہ وقت دو۔ ان دنوں میں اگر دل میں محبت پیدا ہو جائے تو عمر بھر رہتی ہے۔ مہین کہنے لگی، امی ندیم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں مسکرا دی۔
اور وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی تو چکر آ کر نیچے گر پڑی تھی۔ میرے چھوٹے بیٹے فہیم کی نظر جیسے ہی بابی پر پڑی وہ چلا اٹھا، امی امی یہ دیکھیں، بابی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں بھاگ کر آئی تھی، ندیم بھی ادھر ہی آ گیا تھا۔ فہیم نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر مجھے تھما دیا تھا۔ میں نے پانی کے چھینٹے ڈالے تو مہین اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ندیم سے بولی، ابھی اپنی بیوی کو اسپتال لے کر جاؤ، لگتا ہے شادی کی تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے بچی کو، جب تک دوا نہیں لے گی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر ندیم بیزار سا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، اٹھو مہین، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ قسمت اپنی اپنی، لوگ تو شادی کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، جبکہ مجھے اسپتال کے چکر لگانا پڑیں گے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا تھا، بولا، امی آپ نے لڑکی بیانے سے پہلے کسی قسم کی چھان بین نہیں کی تھی کیا؟ میرے لیے پوری دنیا میں آپ کو یہی مریضہ ملی تھی کیا؟ ندیم کی باتیں سن کر مہین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، امی میں مریضہ نہیں ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی کہ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ خیر تب مہین بولی، امی میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی ندیم غصے سے بولا، ہاں ہاں تم امی کے کمرے میں ہی سو جاؤ، بلکہ آج کے بعد امی کے کمرے میں ہی سونا، میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں ان ڈراموں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ندیم غصے سے تان فان کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مہین ڈری سہمی ہوئی میرے گلے لگ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مہین ایک رات مزید میرے کمرے میں آ کر سو گئی تھی، جبکہ پریشانی سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ بسنے سے پہلے ہی میرے بیٹے کا گھر اجڑنے والا تھا۔ صبح پھر سے مہین بڑی جلدی کمرے سے نکل گئی تھی، مگر جب میں باہر گئی تو وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، امی میں ندیم کے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی، مگر وہ بولے وہ مجھ جیسی عورت کے ہاتھوں سے کچھ بھی کھانا پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ نہ جانے تم میں کون سی بیماری ہے جو بار بار بے ہوش ہو جاتی ہو۔ میں بولی، آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ وہ بھی راضی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت میں مہین کو چیک اپ کے لیے لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بڑی تفصیل سے اس کا معائنہ کیا تھا، پھر کہنے لگی کہ مہین کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ میری بہو ہر شام بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مہین کو بڑے غور سے دیکھا، پھر بولی، اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی بہو سے معلوم کریں کہ انہیں آپ کے بیٹے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ عموماً لڑکیاں کسی چیز سے ڈر کر بے ہوشی کا ناٹک کیا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر میری دوست تھی، اس لیے اس نے ساری بات صاف ستھرے الفاظ میں مہین کے سامنے ہی مجھے سمجھا دی۔ میں نے واپسی کے دوران مہین سے کہا کہ مجھے بتاؤ تم یہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کیوں کرتی ہو؟ مہین بولی، امی میں کیوں ناٹک کروں گی، مجھے تو ندیم بہت اچھے لگتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں۔ میں ڈرائیور کی موجودگی میں چپ کر گئی تھی، سوچا گھر جا کر تفصیلی گفتگو کروں گی۔ گھر پہنچے تو ندیم بولا، امی میں کل سے آفس جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولی، بیٹا ابھی تو تم دونوں میاں بیوی ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ ندیم بد مزہ ہو کر بولا، امی میں اس جیسی مریضہ بیوی کو ہنی مون پر نہیں لے جا سکتا، میں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہاں بھی اسپتالوں کے دھکے کھاتا رہوں؟ میں بولی، نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مہین بیمار نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کا مکمل معائنہ کیا ہے، شاید بلڈ پریشر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں جا کر تھوڑا وقت ساتھ گزار لو۔ مہین نے ندیم کا ہاتھ پکڑا اور بولی، آ جائے ندیم، میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ ندیم بھی اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے اب میری بہو بے ہوش نہیں ہوئی۔ شام کے وقت دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر آئے تو ندیم نے مجھے بتایا وہ مہین کو اپنے ساتھ کھانے پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں بھی راضی ہو گئی۔ یوں وہ دونوں گھر سے چلے گئے تھے۔ اتنے دنوں میں آج مجھے ذرا سکون ہوا تھا کہ چلو ان دونوں بچوں کی ٹینشن ختم ہوئی۔ رات گئے دونوں واپس آئے تھے۔ مہین بہت خوش تھی، اس نے مجھے اپنی شاپنگ دکھائی تھی۔ میں نے اسے ایک سرخ رنگ کا جوڑا دکھایا اور بولی، تم صبح یہ سوٹ پہننا۔ اس نے بھی حامی بھر لی۔ ہم دونوں ساس بہو بہت خوش تھیں، مگر پھر وہ ہو گیا جس کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ ندیم بولا، آؤ مہین کمرے میں، امی تھک گئی ہوں گی، انہیں آرام کرنے دو۔ مہین بھی آرام سے اٹھی
اٹھی اور جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آج تو مجھے بھی خوف آنے لگا تھا کہ نہ جانے ندیم کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے پانی وغیرہ مہین پر ڈالا تو وہ اٹھ بیٹھی اور پھر سے ضد کرنے لگی، وہ میرے کمرے میں سونا چاہتی تھی۔ تب ندیم نے کھڑے کھڑے مہین کو طلاق دے دی تھی۔ ندیم طلاق دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میں اور مہین ہکا بکا بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر وہ سختی کی کیفیت سے نکلی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب میں بولی، مہین تم نے اپنی ساتھ بڑا ظلم کیوں کیا؟ تم کیوں ندیم کے کمرے میں نہیں جایا کرتی تھی؟ تمہیں شادی سے پہلے علم نہیں تھا کہ شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں بیوی پر؟ مہین میری کسی بھی بات کا جواب دیے بنا بس زارو زار روتی رہی تھی۔ رات یوں ہی گزر گئی اور پھر صبح کے وقت مہین اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے ندیم کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور بولی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کیوں تمہارے کمرے میں نہیں سوتی تھی؟ تم نے اس سے ایسی کوئی بات کہی تھی کیا؟ ندیم بولا، امی اپنا قصور مجھ پر مت ڈالیں، آپ نے میرے لیے بیوی ہی اچھی نہیں ڈھونڈی تھی۔ میں اب دوسری شادی اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے کروں گا اور آپ کو میرے معاملات میں دخل اندازی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ میں ندیم کی باتیں سن کر چپ کر گئی تھی۔ اب مجھے معاملہ کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ دراصل میں نے جب مہین کا رشتہ ندیم کے لیے مانگا تھا تب اس سے اجازت نہیں لی تھی۔ میں ایک دن لڑکی دیکھنے گئی تو اسے انگوٹھی پہنا آئی تھی۔ گھر آ کر جب ندیم کو بتایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تب اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کہنے لگا، امی آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر دیا؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں نا جو آپ نے میری رائے کو اس قدر غیر اہم سمجھا۔ میں نے ندیم سے معذرت کی تھی مگر پھر وہ اس شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اب جب میں حاجات سوچنے بیٹھی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید ندیم کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ جانے وہ اپنی بیوی سے ایسا کیا کہتا تھا کہ وہ کمرے سے جانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر شادی کے محض ایک ہفتے کے اندر اس نے مہین کو طلاق بھی دے دی تھی۔ مہین تو بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ مجھے ندیم سے بہت محبت ہو گئی ہے، شاید سارا قصور ندیم کا ہی تھا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ کاش میں نے اتنی جلد بازی نہ دکھائی ہوتی۔ مہین کو انگوٹھی پہنا کر میں نہ آتی تو اس بیچاری کی زندگی تو تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ندیم کی شادی کے فیصلے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ ندیم نے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں جو پھرتی دکھائی تھی وہ اس سے قبل کبھی کسی کام میں نہیں دکھائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا رشتہ مانگ لیں۔ میں نے ندیم کی بات مان لی اور اس کی بتائی ہوئی لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ سدرا کے والدین نے مجھ سے اتنا بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر ندیم کی پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی۔ شاید لڑکا لڑکی سارے معاملات آپس میں طے کر کے بیٹھے تھے۔ ندیم نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی یہ بھی بات مان لی تھی اور یوں ایک دن سدرا میری بہو بن کر گھر آ گئی تھی۔ سدرا بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو دل سے بہت تسلیم کروں گی کیونکہ وہ میرے بیٹے کی پسند جو تھی۔ ندیم کے چند دوست آئے ہوئے تھے، انہیں کھانا کھلایا گیا تو وہ رخصت ہو گئے۔ میں سدرا کو ندیم کے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گئی تھی۔ ندیم بھی بہت خوش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں بولی، بیٹا اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو بہت مان دینا۔ شادی کے پہلے چند دن اگر شوہر بیوی کی بات مان لے تو بیوی عمر بھر کے لیے شوہر کی محکوم ہو جاتی ہے۔ ندیم مسکرا کر بولا، امی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہر سو اندھیرا پھیل گیا تو میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تب ہی ندیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، امی سدرا بے ہوش ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ اس خبر نے مجھے اندر تک کشتہ لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں جلدی سے ندیم کے کمرے میں گئی تو سدرا بے سود بیڈ پر پڑی تھی۔ میں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سدرا مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور بولی، آنٹی خدا کے واسطے مجھے اپنے کمرے میں لے چلیں۔ میں نے ندیم کی جانب دیکھا تھا، وہ سدرا کے لیے بہت متفکر تھا۔ مجھ سے بولا، امی لے جائیں اس کو اپنے ساتھ۔ میں سدرا کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میں بولی، بیٹا کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئی، پریشان ہو کیا؟ اس نے نفی میں سار ہلا دیا اور بولی، آنٹی میں تو ندیم کو پچھلے 5 سالوں سے جانتی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، پریشانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
میں نے تو اس دن کے ہزاروں خواب دیکھ رکھے تھے، مجھے علم نہیں ہے کہ میں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ میں بولی بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلا ہو؟ وہ چپ کر گئی تو میں نے اس سے ایک اور سوال پوچھا تھا۔ میں بولی سدرا تم نے میرے کمرے میں آنے کی ضد کیوں کی؟ سدرا خالی سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا بہو آج ہی گھر آئی ہے، اس سے زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، یہ نہ ہو میری باتوں سے ناراض ہی ہو جائے۔ میں سدرا سے بولی تم سو جاؤ۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر پہلی بیوی کے بے ہوش ہونے میں ندیم کا قصور تھا تو پھر سدرا کیسے بے ہوش ہو گئی؟ میں اس چیز کے متعلق جتنا سوچ رہی تھی معاملہ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ندیم سدرا سے بھی ناراض ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ندیم اگلے دن بڑی محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رات ہوئی تو سدرا پھر سے بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو بولی آنٹی میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے ندیم کے چہرے پر بے بسی دیکھی تھی۔ وہ بولا سدرا ہمارے کمرے میں کیا خرابی ہے، تم ادھر کیوں نہیں سونا چاہتی؟ اس نے ندیم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خود سے اٹھ کر میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بولی ندیم یہ سب کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بڑی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا امی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم بولا امی آپ میرے لیے دعا کریں گی نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ بولا امی کہیں یہ سب مہین کی بد دعا کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ میں بولی نہیں میرے بیٹے تم فکر نہ کرو، سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو اذیت سے گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا تھا۔ ہر شام میری بہو میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرتی تھی۔ میں اسے خریدنے کی بہت کوشش کرتی تھی مگر اس نے ایک دن بھی میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زبان پر تالے پڑ گئے ہوں۔ سدرا کے معاملے میں ندیم بھی بہت لچک دکھا رہا تھا۔ اس نے سدرا کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن سدرا بولی میں اپنے والدین سے ملنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اور ندیم نے اجازت دے دی تھی مگر ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ سدرا ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ اس نے ندیم سے خلا کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ساری باتیں راز ہی رہ گئی تھی۔ ندیم نے بھی اسے طلاق دے دی تھی۔ ندیم بہت غصے میں رہنے لگا تھا۔ وہ بولا امی سدرا نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے اس کی وجہ سے مہین کو طلاق دے دی مگر اس نے مجھے تماشا ہی سمجھ لیا تھا۔ اب میں بھی اس کو جلانے کی خاطر تیسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ میں بولی بیٹا تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا امی آپ میرے لیے لڑکی پسند کر لیں، میں یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی اور ندیم کے لیے تیسری بیوی ڈھونڈنے لگی تھی مگر اس بار مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ جس کے گھر بھی رشتہ دیکھنے جاتے لوگ مجھ سے پہلا سوال یہی کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے کی پہلی 2 طلاقیں کس وجہ سے ہوئی ہیں۔ مجھے خود وجہ معلوم نہیں تھی تو دوسروں کو کیا جواب دیتی۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا رہا اور مشکل سے مجھے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مل گیا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے ندیم کو اس کی تصویر دکھائی اور اس کے متعلق ایک بات اسے بتا دی تھی۔ میں بولی ندیم اب تم خود دیکھ لو اس جگہ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ وہ جھٹ سے بولا امی میں یہاں پر شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اور یوں طاہرہ میری تیسری بہو بن کر گھر آ گئی تھی۔ اس بار میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے کیا بنے گا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، طاہرہ بھی شادی کی رات بے ہوش ہو اور جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور بولی طاہرہ مجھے بتاؤ تم میرے کمرے میں کیوں آ گئی؟ وہ کہنے لگی آنٹی ندیم کے کمرے میں بہت وحشت تھی، میرا دل بیٹھنے لگا تھا، پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا اور جب ہوش میں آئی تو بس دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے لگا جیسے آپ کے کمرے میں آ کر مجھے سکون مل جائے گا۔ میں بولی تم سے ندیم نے کچھ کہا تھا؟ وہ بولی ہاں انہوں نے ہی کچھ ایسا کہا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوئی تھی۔ میں جھٹ سے بولی بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ طاہرہ سوچنے لگ گئی تھی۔ وہ بولی مجھے بھول گیا ہے، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اب میری 3 بہووں کے ساتھ ایک ہی ماجرا ہو گیا تھا۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی
اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے سوچا میں خود ہی بیٹے کے کمرے میں جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر ادھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیویاں اس کے ساتھ ٹکتی ہی نہیں ہیں۔ رات ہوئی تو میں نے تیرا سے کہا کہ تم آج شام اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ بولی کیوں آنٹی؟ ندیم میرا پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں بولی تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ معاملہ میں خود ہی سلجھا لوں گی۔ تیرا ایک گوسی لڑکی تھی، وہ بات کی کھال نہیں اتارا کرتی تھی، اس لیے اس نے میری بات مان لی۔ شام ہوئی تو ندیم بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ بولا تیرا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے تیار کر رہی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں ندیم کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی، کیونکہ آج مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے کا راز معلوم کرنا تھا۔ میں کمرے میں چھپ کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے میں ندیم آ گیا تھا۔ تب میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں 25 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا جب میری شادی ندیم کے ابو کے ساتھ ہوئی تھی۔ میری ان کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ مجھے پہلی بیوی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ جب میری شادی کو 3 ماہ ہو گئے تو میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر میری ساس اور شوہر بہت پریشان ہو چکے تھے۔ میں حیران تھی کہ انہیں خوشی کیوں نہیں ہوئی تھی۔ تب میری ساس نے ایک دن بڑا سا تعویذ لا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری ساس بڑی خوفزدہ سی نظر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی میرے بیٹے کی پہلی شادی جادوگرنی سے ہوئی تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی کہ آج کل کے دور میں بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں؟ تب میری ساس بولی یہ عورتیں جو پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑی ہوتی ہیں، یہ جادوگرنیاں ہی تو ہوتی ہیں۔ تمہیں علم ہے کہ احمد نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ شازیہ کو لے آیا تھا۔ کہنے لگا امی یہ میری بیوی ہے۔ میں تو احمد کی بات سن کر ہی دانگ رہ گئی تھی۔ میں بولی ایک ایسی لڑکی جس کو میں بیاہ کر نہیں لائی، اس کو میں اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ تب احمد کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ میری بیوی کو تسلیم نہیں کریں گی تو میرے گھر سے نکل جائیں۔ میرا وہ بیٹا جس نے کبھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، وہ مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں تو چپ ہی کر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں ہر وقت بیمار رہتی تھی، یہاں تک کہ بستر سے لگ گئی، اور احمد کو تو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی کے زلفوں کا اسیر ہوا تھا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ میں نے حساب کروایا تو کہنے لگے کہ تم پر اور تمہارے بیٹے پر سخت قسم کا کالا جادو چلا ہے۔ پھر پیر صاحب نے اس جادو کا توڑ کر دیا تو میں بھی اچھی بھلی ہو گئی، اور احمد کے سر سے بیوی کا بھوت بھی اتر گیا۔ شازیہ کا کیا ہوا؟ جادو ختم ہوا تو احمد کو بھی شازیہ میں برائیاں نظر آنے لگی تھی۔ اب ان میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بستر سے لگ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ شازیہ کا کیا طرح ہے۔ پھر میں نے احمد کا بھی توڑ کروا دیا۔ احمد سیاہ یاب ہو گیا تو میں نے اس کی شادی تم سے کروا دی۔ اب تم حاملہ ہو تو مجھے فکر ہے کہ شازیہ کا وار تم پر یا بچے پر نہ چل جائے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر میرے ندیم کی پیدائش سے پہلے ہی میری ساس انتقال کر گئی تھی، اس لیے وہ ندیم کے لیے کوئی تعویذ نہیں کروا پائی تھی۔ آج جب میں ندیم کے کمرے میں بیٹھی تھی، جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایسا لگا کہ ایک بھیڑیا کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ خیر میں اگلے ہی روز ندیم کو ایک بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب کے پاس لے گئی تو وہ کہنے لگے کہ اس پر کالا جادو ہوا ہے تاکہ اس کا گھر نہ بچ سکے۔ اس کی بیویاں جو رات کے وقت بے ہوش ہوتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ندیم کے کمرے میں ان تعویذوں کی مدد سے ایسی وحشت پر دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی اس میں داخل ہونے کا سوچتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ میرے بچے کی جادو کا توڑ کر دیں اور کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے دوبارہ اس قسم کا کوئی تعویذ نہ چل سکے۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ تم لوگوں پر کالا جادو کرنے والی چل بسی ہے، یہ آخری جادو رہ گیا ہے تمہارے گھرانے پر، اس کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ پھر ندیم پر ہوئے کالے جادو کا توڑ ہو گیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ ندیم گھر واپس آیا تو اس کی بیوی پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس سارے کھیل میں نہ تو میں قصوروار تھی اور نہ ہی میرا بیٹا ندیم، یہ تو سب شازیہ کا کیا طرح تھا۔ خیر اب وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اپنا کیا وہ اپنے پاس لے گئی ہے۔ میں تو کہ اس کی بخشش کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے کے نیج پر پہنچ چکی تھی۔
اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔